اس لیے میرے صحابہ اکرام، میرے آقا کے صحابہ ان معاملات میں اتنے اعلیٰ نمونے کے تھے کہ دو جہاں کے مالک کی خدمت میں آ کر ذرہ برابر کسی چیز کو لیپ لپیٹ کی بات، چھپنے چھپانے کی بات نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق ایسی شخصیت کے جن سے اعلیٰ پوری امتوں میں کوئی نہیں ہو سکتا، وہ بھی آ کر بلا جھجھک بولے یا رسول اللہ وہی منافق ہو گیا شاید. کیا میں آ رہی ہے؟ کیا میں آ رہے؟ تب تو وہ کھڑے تھے نا. اور جو اپنے کو کھڑا سمجھے وہ تو کھوٹا ہی ہے نا. اس کو ڈریے کہ اور زیادہ کا ریاضتیں کرنا پڑتا ہے، کہ اور زیادہ کا مجاہدے کی، اور پھر کہاں میرے مرض کو پھر اور ذرا کچھ تو بھی اور لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا کی. جو ڈاکٹر کے سامنے اپنے مرض کو ذرہ برابر بھی چھپائے گا، وہ ذرہ جا کر جو ذرہ ذرے میں ختم ہو سکتا تھا پہاڑ بن جائے گا آگے. اس لیے عقل مند مریض کون ہوگا؟ نہ زیادہ بولتا نہ کم بولتا، جو ہے جتنا ہے اتنا ہی بولتا. تو اس لیے اگر جسمانی ڈاکٹر مریض بھی ہے تو اصول طریقہ علاج یہی ہے کہ اگر ذرہ ہو تو ذرہ رکھو، پہاڑ ہے تو پہاڑ رکھو. پہاڑ کو ذرہ بنانا بھی جرم ہے اور ذرے کو پہاڑ بنانا بھی جرم ہے. علاج نہیں ہو سکتا. تو روحانیت کے میدان میں دو جہاں کے مالک میرے آقا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ پہلا طبقہ ہے جنہوں نے دو جہاں کے مالک کی صحبت سے فیض یافتہ ہوئے اور جن کو میرے آقا نے سمجھ دی اصحابی کا نجوم دی ایہم اقتدیتم. تو ان کا معاملہ میرے آقا کے ساتھ میں کیا معاملہ تھا کہ ذرہ بھی محسوس ہوا کہ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے کہ ہم دو جہاں کے مالک کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارے قلب کی کیفیت الگ رہتی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ منافق ہے بول کے بوم پٹارا کرتے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ گلی میں نکل کر. صحابہ یہ تو صحابی ہے حضرت حنظلہ، یہ تو اتنے بڑے پائے کے صحابی، اور یہ کہہ رہے کہ میں منافق ہو گیا. ارے اچھوں کی پہچان کچھ الگ ہوتی ہے بابا. وہ ایکسپوزنگوں میں نہیں جاتا، وہ تو اپنے کو برا سمجھتا ہے تو وہ اچھا ہے. جو اپنے کو اچھا سمجھے، باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن کھلوائے، اندر کے غلیظ اور خبیث صفات کے اوپر کے اچھے پردے اور پوشاک پہنے، تو وہ تو دھوکہ کھا رہا ہے نا. حضرت ابوبکر جواب میں اے حنظلہ تم صحابی رسول ہے، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ تو منافق نہیں ہے. بولے کہ نہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ بات کی ہے کہ ہم مسجد نبوی میں دو جہاں کے مالک کے صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت اور ماشاءاللہ. اچھا یہ تو آئینہ ہے تعلیمات کا پیری مریدی کا. تربیت کے نظام میں دو جہاں کے مالک ہمارے لیے نمونہ ہے. مسجد نبوی کا ماحول نمونہ ہے ہمارے لیے. دو جہاں کے مالک کی محفلیں ہمارے لیے نمونہ ہے. اور وہ بھی تو یہ تو کرم ہے میرے آقا کا کہ وہ ساری ذرے بھر کی خیرات کے نظام کو بھی اہل طریقت کو دے دیا دو جہاں کے مالک نے. شریعت کے ظاہری سارے تربیت کے نظاموں کا کوئی رخ اہل طریقت سے چھٹا ہوا نہیں ہے، اہل شریعت سے بہت چھٹا ہوا ہے. دو جہاں کے مالک میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں جو کچھ تربیت کے نظام تھے بہت کچھ ظاہری شریعت والوں سے چھٹا ہوا ہے. مدرسے والے ہیں تو خانقاہ کا نظام چھٹا ہوا ہے نا، اور دوسرے اور تنظیم اور جماعت اور مسلک والے ہیں تو کچھ اور نظام چھٹا ہوا ہے. کوئی مسلمانوں میں دین کو پہنچانے کا دعوے دار ہے تو کوئی صرف غیر مسلموں میں محنت کر رہا ہے. کوئی غیر مسلموں کو میدان بنایا تو مسلمانوں سے چھٹے ہوئے ہیں. پوری مسلمانوں کو اگر محنت کر رہا ہے تو خود کی بیوی بچوں کو اپنے خاندان کو کہیں نہ کہیں چھٹا ہوا ہے. لیکن تربیت کا مکمل پیکیج کا نظام دو جہاں کے مالک نے اگر کسی نظام کو قیامت تک عطا کیا ہے تو آل علی اور اولاد علی کے نظام کو عطا کیا ہے. ہر رخ کے اعتبار سے، ہر رخ کے اعتبار سے جتنی تنظیمیں اور بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کون ہیں جو ساری امت کو ایک امت ماننے کے لیے تیار ہو؟
بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے نظاموں کو لے کر چلنے والے، دین کے اقتدار کے، لیکن انسانیت نوازی ان کے پاس میں کہاں ہے؟ ان کے پاس تو شرک و کفر ہے، اگرچہ کہ سعودی حکومت ہے لیکن انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے کافر مشرک اور تو کیسا مومن نہ ہوگا؟ تیرے مومن ہونے کی اور تیرے مسلمان ہونے کی سند ملی، انسانیت نوازی کا کہاں ہے؟ پھر یہ بھی مکمل پیکج اگر دیکھیں گے تو اہل طریقت کے اندر ملے گا کہ ہر انسان سے محبت کرنا اہل طریقت ہی کا شیوا ہے۔ درس و تدریس، تعلیمات مدرسے والے اس روح کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن اہل طریقت ان کے پاس میں تعلیمات ہیں، اور انسانیت نوازی کے لیے ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا، ان کو لنگروں کا کھلانا، کھانے کا کھلانا، یہ وہ اگر سکھوں کے اندر میں ہے تو دوسروں کے پاس میں نہیں ہے، لیکن وہ چیز بھی بندہ نوازی اور انسانیت نوازی کے اگر ملے گی تو وہ اپنی قوم کو کھلا رہے، وہ اپنی جماعت کو کھلا رہے ان کو، لیکن عمومی طور پر ہر انسان کے ساتھ میں خوددلی کا معاملہ کرنا، وہ بھی رخ اگر آئے گا تو مکمل پیکج کی صورت میں آل علی اور اولاد علی کے نظام میں، اور پھر ساری امت کو دین کا صحیح رخ دینے کی فکر، مسلک و جماعت کے بندشوں سے اٹھ کر ساری امت کو کرنے کی بنیاد پر ایک سمجھنا آج ہے کہیں پر، ملے گا کہیں پر؟ 80-90 سال پہلے تک تو مکہ اور مدینے کے اندر میں یہ نظام تھا کہ ساری امت، سارے کلمہ گو کو ایک سمجھتے تھے، لیکن یہ 80 اور 90 سال میں نجدیوں کی حکومت اور وہابیوں کی جب سے حکومت آئی ہے نا، اور امریکہ نے جب ان کو خرید لیا ہے، تب سے وہ آج ہر کلمہ گو کو بھی اپنا سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ امت کے ٹکڑے بنانے کے چکر میں ہے، اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ جو امت کے ٹکڑے بنانے کے لیے سعودیہ کی حکومتوں کے اسٹیجوں کو استعمال کر رہے ہیں نا، ان کو خود اس امت سے کاٹ دیا جائے گا، زیادہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس دین کے نظام کے محافظ مولادی کا نظام ہے، برداشت کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کسی بھی مسلک و مشرق کا، کسی بھی ملک کا مسلمان اگر مکہ اور مدینے کو پہنچ جاتا تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی اصلی جگہ پر آیا ہوں، لیکن آج تو حدیں قائم کر دی جا رہی ہے کہ ایران والے نہ آئے، فلاں ملک کے نہ آئے، انہوں نہ آئے، وہ جماعت کے نہ آئے، وہ نظام یہاں نہ چلے، یہ نظام نہ چلے، کچھ بھی نہ چلے تو کم از کم قرآن و حدیث تو چلاؤ، اور وہ نہیں چل رہا ہے تو پس پردہ اس کے جو تم چلا رہے ہیں وہ بے ادبی اور گستاخیاں اور عظمت دین اور تعظیم دین اور تعظیم مصطفیٰ کے خلاف کے نظاموں کو تم مکہ اور مدینوں کے اسٹیجوں کے ذریعے سے امت کو کاٹ رہے ہو، کہ جو ساری انسانیت کو جوڑنے کے لیے مرکز تھا مکہ اور مدینہ، یہ 90 اور 95 سال کے اندر رخ ایسا بدلا ہے کہ انہوں نے ساری انسانیت کے لیے دین کا کیسے نہیں بناتے، امت کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا ہے نا ان اسٹیجوں کو، بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ اندھوکناک معاملہ۔ اچھا، یہ مسئلہ اب ظاہری صورت کے اندر میں مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ کیا اب سعودیہ حکومت سے بڑی کوئی حکومت مسلمان اپنا اسٹیج بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں؟ اتنا اعتماد کوئی امت کو، کوئی اور کوئی ملک اور کوئی قوم، کوئی قبیلہ اور کوئی جماعت اگر دلوا سکتی ہے؟ نہیں دلوا سکتی ہے۔ پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل تو صرف اس کا ایک طرف میں سعودیہ ہے، ایک طرف میں یہ ملک ہے، ایک طرف تو مسلمانوں کا آپس سے اختلاف ہے، ان کی مسلک کے اور جماعتیں ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، یہ کسی صورت میں بھی ایک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور مسئلے کا حل نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ اب مثال کے طور پر ایز ایگزامپل، سعودی حکومت اب جس مشرب کو، مسلک کو قبول کی ہے، وہ تو غیر مقلدین کا ہے، نام قرآن و حدیث کا لے کر اپنے نفس کی تقلید کرنے والے کہ یہاں بانو کہ یہاں بانو کہ یہاں کرو، آزادی بس
ہاں نہیں، کھلی زبان کے اندر میں اہل حدیث کا مشہور استعمال اختیار کیے گئے. تو اب سعودی حکومت کو کوئی ایسی کوئی ایک مضبوط تنظیم بنا کر ہم مات دے سکتے ہیں. اب پھر ایسے ہی معاملہ دین کی اصل اور مرکز اور قبلہ کو ساری امت کو کوئی ملک والے دو چار ملک یا مسلمانوں کا ایک یونین بنا لے، مسلمانوں کی یونینوں کو بناتے ہیں نا مسلمانوں، رابطہ عالم اسلامی، وہ بنا کر بھی ان کے بھی تو ہمت نہیں ہوتی کہ سعودیہ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کچھ کہیں گے، اس لیے کہ وہ جس اسلام کے دشمن کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ڈھیلے ملی کی طرح سے ان اسلامی مملکتوں والوں کو تو امریکہ تو ڈر اور خوف تو ہے، اور ایسے حالات تو اس نے پیدا ہی کر دیا کہ جو ان کی آنکھوں میں آنکھ ملایا، ان کا حشر اس نے کیا کیا کہ عبرت کے لیے عراق کو بھی سامنے رکھا، لیبیا کو بھی سامنے کر دیا، اور ایران کا حشر بھی سامنے بتا دیا، اور پھر پاکستان کا حشر بھی بتا دیا. تو اب پھر دین کے حق کے رخ کے لیے عالمی سطح کے اوپر آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کوئی جماعت، اس کا حل کوئی ملک، کوئی اسلامی حکومت، کوئی قانون تم بتائیں گے دونوں ملے. قرآن ہمارا قانون ہے، اسلام ہمارا قانون ہے. اس کا حل کیا ہے کہ دین حق دنیا میں ظاہر ہو. اس کا بدل، اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ مرد جو اسلام کی بنیادوں میں، اسلام کی بنیادوں میں صلاحیت کر گیا ہے، جس سے نفرت اور تعصب اور فرقہ واریت، انسانیت دشمنی، تکفیر کے فتووں کا بازار گرم ہونا، مسلمانوں کا مسلمانوں کو نظروں سے گرانا، یہ جو کچھ اسلام کے جائتوں کے اندر میں ایکسپلینڈیسس ہو گیا نا جی، پورا گیپ آ گیا ہے نا. کہیں ہے جوڑ، ایران والے تو اپنی جگہ پوچھیں، پاکستان والے تو اپنی جگہ پوچھیں، سعودیہ والے تو اپنی جگہ پوچھیں، اور پھر ترکی والے تو اپنی جگہ پوچھیں، انڈونیشیا والے تو اپنی جگہ پوچھیں. کسی کو ہے ہوش؟ پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ دین میں مسئلے کا حل نہیں ہے. دین ہے ہی دنیا کے ان موقعوں پر جہاں پر کوئی راستہ نہ نظر آئے، وہاں ان کی رہبری کرنے کے دین کو ہم دین محمدی کہتے ہیں. مسئلے کا حل کیا ہے؟ نئی جماعتیں، نئی مسلکیں، نئے اسٹیج، نئے دارالعلوم، نئے مدارس، نئے ملک؟ بالکل نہیں. پھر کیا حال ہے؟ پھر کیا ہے مسئلے کا؟ ہر جگہ جہاں بھی جا رہے ہوں اپنی اپنی مسلک کے جماعتوں کے تارے لگے ہوئے. یہ مانو تو خانقاہ میں یہ ماننا ہے تو آؤ، نہیں تو نہ آؤ. مدرسوں میں ہمارے مسلک کو مانو تو ٹھیک ہے، انٹرنس نہیں تو نہیں. ہر جگہ ایک طالب صادق مسلمان کہیں بھی جائے گا تو کوئی بھی دروازہ کھول کر اس کو تو مسلمان ہی کا کہہ کر بلانے والا نہیں ہے. یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی، یہ تبلیغ کی، یہ دیوبندیوں کی، اور یہ شیعوں کی، یہ سنیوں کی، یہ مدرسے، یہ حکومت، یہ وہ حکومت، وہ ہر جگہ ایک مسلمان، سچا مسلمان ہر دروازے پر گیا تو ہر دروازہ تو اس کے لیے بند ہے؟ نہیں ہے بند. ہر دروازے پر تالا ہے. تو پھر ہر دروازے پر تالا ہے تو کیا فٹ پاتھ پر زندگی گزار دیں؟ فٹ پاتھ پر زندگی گزار دیں؟ سارے دروازے تو بند ہیں، اب فٹ پاتھ پر زندگی گزار دیں؟ یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا لو بھائی صاحب کئی دروازے میں کہیں اندر جا نہیں سکتے، کوئی جگہ مل نہیں سکتی. ادھر جاؤ تو انہوں نے شیعہ بنے تو ادھر آؤ، انہوں بولے تو اہل حدیث بنو تو ادھر آؤ. انہوں ان کے پاس کو دروازے پہ گیا وہ تبلیغ والے ہے تو آؤ. اب وہ خانقاہ والے بھی خانقاہ کا نام تو لکھی ہے لیکن کون تم سنی ہے کہ نہیں ہے؟ نیانا تم بات یہ نیانا، ہاں تم وہ سلسلے کے، یہ سلسلے کی خانقاہ نیانا تم. وہ ملک، اچھا تم کون ہے؟ وہ نہیں. آؤ جاؤ ڈیلنگ کرو، کاروبار کرو.
ہم کو $2 اور ریال، ہم اس کے لیے تو ان کو آنے دیتے، لیکن دین کے معاملات میں نہیں، ہمارا قانون تو یہ چلتا۔ کوئی بول رہا حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، ہر جگہ کے دروازوں پر ایک مخلص مسلمان اپنائیت کے ساتھ میں ہر دروازے پر پہنچا تو ہر جگہ تالے ہیں۔ اسلام تو اس وقت میں، چلو مسلمان کہہ کر ہم عزت بچا رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اسلام کو اتنا محتاج بنا؟ اسلام تو اسلام ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اسلام اپنی تاریخ میں ایک وہ دور بھی اسلام کا آیا کہ جس دور کے اندر میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں اقتدار تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں 3 میل کے بڑی بڑی کتب خانہ اور لائبریریاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور پوری دنیا کے علوم کے یہ ماہر بنے ہوئے تھے مسلمان۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 300 صدی ہجری سے لے کر 600-700 سالہ صدی ہجری تک یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ مسلمان عروج پر تھے، اسلام بیمار تھا۔ قصور یہ ہے کہ آج یہ دھوکہ دینے والے اور قوم کے اور مذہب کے نام پر دنیا بٹورنے والے، چاہے وہ سفید پوش ہو کے رنگیلے ہو، لیکن مسلمانوں کی کمزوری کو اسلام کی کمزوری قرار دیتے ہیں۔ اسلام کمزور نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر میں ایک دور وہ بھی آیا جبکہ مسلمان مضبوط تھا، حکومتیں ان کی تھی، تخت و تاج ان کے پاس میں، دنیا کی اسٹیئرنگ ان کے پاس میں، علم طب کے لیے یونان کو جانا پڑتا تھا دنیا کے قوموں کو، علم ریاضی کے پاس میں مسلمان ماہرین کے پاس میں آنا پڑتا تھا، علم نجوم اور فلکیات کے علم کے حاصل کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم سے فیض حاصل کرنا پڑتا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے۔ مسلمان مضبوط تھے، لیکن پیران پیر حضور غوث اعظم رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا اور بھیجا، تو آپ کو لقب کیا دیا؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اگر ظاہری تاریخ کے اوپر نظر ڈالے تو دین اس وقت میں دین کمزور تھا، مسلمان مضبوط تھا۔ دین کمزور تھا، مسلمان اقتدار میں تھا، اور آج بھی وہی حال ہے۔ اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور نہیں ہے۔ یہ ماتم الٹا کرتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو رہا ہے، اسلام نکل رہا ہے، اور اسلام کو اس وقت میں مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ مسلمان مضبوط ہے آج، لیکن اسلام کمزور ہو رہا ہے، اور اس معنی میں کمزور کہ بڑی امیدوں کے ساتھ میں کسی بھی مسجد میں جاتا ہے، کہیں پر بھی جاتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے، تو وہاں پر حقیقی اسلام کے لیے تو اس کو تالا ہی نظر آتا ہے۔ کوئی حقیقی اسلام کو قبول کرنے کو تیار نہیں، سہارا دینے کو تیار نہیں۔ بالمقابل اس کے مسلمانوں کے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی بڑی حکومتیں قائم کی ہوئی ہے، مسلمانوں کا فائنینشلی پوزیشن بہت اعلیٰ ہے، سونے اور چاندی کے کان و خزانے ان کے ملکوں میں ہیں، اور پٹرول اور پیٹرولیم کے خزانے ان کے سمندر اگل رہے ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے؟ ترکی میں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیچارے کوئی چمڑی والے تو نیندوں میں ڈر ڈر کو اٹھ رہے، ارے ترکی میں یہ نکل رہا ہے، یہ پٹرول کا یہ وہ کنواں ہے، کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام ان کا غلام بننا پڑے گا، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ تو مسلمان تو مضبوط ہے، لیکن اسلام یہ تاریخ ہے، اسلام کمزور ہوتا ہے، مسلمان مضبوط ہو کر بھی، لیکن دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مضبوط کرو، یہ مسلمانوں کی دکانوں کی پہچان ہے۔ تو یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی یہی ہے کہ مسلمان مضبوط ہے، اسلام کمزور ہے، اسلام کمزور ہے۔
یہ کسی بھی ملک میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، تو وہاں پر اس کے لیے اچھا تو حقیقی اسلام ہے۔ تو میں کلمہ گو ہوں تو پوچھتا کون سے مسلک کا ہے، کون سی جماعت کا ہے، کون سے ملک کا ہے، شیعہ ہے کہ سنی ہے، بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے۔ جو حقیقی اسلام ہے، دو جہاں کے مالک کا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تو وہاں سے چھٹ خفا ہو کر واپس ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے نہیں اسلام کا گرد کیا کہ نہیں کیا۔ جن کو ہم دین کے عروج اور اسلام کے سربلندی کے میناروں پر سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک اتنی خدمت کر رہا ہے، یہ مدرسہ اتنی خدمت کر رہا ہے، یہ اسلام کی اتنی خدمت کر رہا ہے، اسلام تو وہاں سے حقیقی اسلام تو نا امید ہو کر واپس آ جاتا ہے کہ میرے لیے وہاں پر دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، میرے لیے دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ حقیقی اسلام تو وہ تھا کہ جو دشمن کی صورت میں بھی امان لینے کے لیے مسلمان کے پاس میں آ جائے تو دشمن جاننے کے باوجود اس کو احساس دلائے بغیر مہمانوں سے زیادہ مہمان نوازی کر کے اس کی خدمت کریں، اس کو مہمان رکھیں اور جاتے ہوئے اس کو نذرانہ اور ہدیہ دے کر روانہ کریں۔ یہ تو حقیقی اسلام تھا، آل علی اور اولاد علی کا اسلام یہ تھا۔ آج وہ اسلام اتنا دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ زمانے آخر میں قرب قیامت کے موقع پر اسلام غریب ہو جائے گا۔ اسلام مسلمان امیر ہو رہے ہیں لیکن اسلام غریب ہو رہا ہے۔ اسلام غریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنا بنانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو فوراً پوچھے گا کہ کون سی جماعت، کون سا مسئلہ ہے۔ اسلام وہاں سے منہ موڑ کر واپس آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اچھا کیا نہیں کیا مسلمانوں نے، مسلمانوں کی جماعتوں نے، مسلکوں نے، جس کو مسلمان دھوکہ کھا کر اسلام کی تبلیغ اور ترویج سمجھ رہے ہیں اور اسلام کا آئیڈیل اور نمونہ سمجھ رہے ہیں، یہ بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ میں کاندھے اچکاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے 62 حکومتیں ہیں اور سعودی گورنمنٹ ہے، اور ہمارے پاس میں یہ ہے، بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں دیوبند ہے، ہمارے پاس میں جامع ازہر ہے، ہمارے پاس میں بریلی شریف ہے، ہمارے پاس میں اتنی بڑی جماعتیں ہیں اور ہمارے پاس میں اتنے بڑے خدمتیں ہیں۔ لیکن ان سب کے درمیان میں حقیقی اسلام غریب ہے، غریب ہے۔ وہ حقیقی اسلام جس کو میرے آقا نے اشارہ فرما دیا تھا کہ قرب قیامت کے موقع پر اسلام پھر غربت میں آ جائے گا۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، اور پھر نمونے کے دینے کے لیے میرے آقا نے اسلام کے سچے سپاہیوں کی کمر باندھنے کے لیے یہ حالات کو ایک وقت پر 6 صدی ہجری میں دنیا میں ظاہر کر کے نمونہ بنا دیا۔ حضور پیران پیر غوث العظم کے زمانے میں مسلمان مضبوط تھے، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اندلس ان کے ہاتھ میں تھا، ترکی ان کے ہاتھوں میں تھا، سعودیہ ان کے ہاتھوں میں تھا، اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑی مضبوط تھی، لیکن اسلام غریب تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کمزور، مسلمان مضبوط تھے، لیکن اسلام غریب ہو گیا تھا۔ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اسلام کی غریبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ حقیقی اسلام کو کوئی سہارا دینے کو تیار نہ ہو، حقیقی اسلام کو کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ کہے، اپنی پہچان بتائے کہ میں وہ اسلام ہوں جو مدینے کے نعرے پاک مصطفیٰ سے نکل کر آیا ہوں، میں مولا علی کے واسطے سے میدان کربلا سے نکل کر آیا ہوں، اور میں آل رسول، آل علی اور اولاد علی کا اسلام ہوں۔ تو یہ تو بڑے بڑے چوکیاں والے کہیں گے کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ حضور پیران پیر غوث العظم کے زمانے کے اندر میں مسلمان طاقتور تھے، لیکن اسلام غربت میں آ چکا تھا، اور غربت اس درجے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اسلام کو مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ آج
دھوکہ دینے والے اور یہ امریکہ کے اعلی کار اسلامی ملکوں میں جا کر مسلمانوں کی غربت کے بھیک اور خیرات مانگ کر لاتے ہیں کہ اس کے لیے مدرسے، اس کے لیے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو چندے دو، اور اربوں ملین اور بلینر چندے ان کو ملتے ہیں، ان کی تنظیموں کو، ان کی جماعتوں کو، لیکن انہیں یہ فکر نہیں ہوتا، اور ان شاہوں کو بھی اس بات کی عقل، ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں مسلمانوں کی غربت الگ ہے، اسلام کی غربت الگ ہے۔ ایک وقت آیا تھا کہ مسلمان مضبوط تھے، اسلام غربت میں آیا تھا، اور حتیٰ کہ کمزور ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، اسلام بیمار ہو گیا تھا، مسلمان قوم قوت والی تھی، طاقت والی تھی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو حضور پیر پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان تشریف لائے، اور لا کر آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ محی الدین، دین میں جان ڈالنے والے، دین میں جان ڈالنے والے۔ تو اس زمانے کے اندر میں اسلام کمزور ہو چکا تھا، تو حضور پیر پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان کو محی الدین بنا کر، دین میں جان پیدا کرنے والا بنا کر، تو آپ نے دین میں جو جان پیدا کی، وہی اصول آج کے سارے عالم اسلام کے مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں کوئی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، نئے مسلک کی ضرورت نہیں، نئی جماعت کی ضرورت نہیں، نئے نظریات کی ضرورت نہیں ہے، نئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے درمیان میں ایک چیز انہی حالات کے تحت میں مسئلے کو حل کر کر بتا دیا۔ اسلام غریب ہو چکا تھا، غربت میں آ چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، بیمار ہو چکا تھا، تو حضور پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان کو بھیجا۔ آپ نے آ کر حکومت قائم کی، آپ نے آ کر جماعت بنائی، آپ نے آ کر کوئی مسلک قائم کیا ہے، مسلک ہے کہ مسلک عبد القادر جیلانی، چاروں پہ کافی ہے نا؟ حضور پیر غوث العظم بھی غالباً حنبلی تھے، کافی ہو گئے نا؟ وہ کئی کو خلفاء راشدین 4 تھے، بس کافی ہے نا؟ حضور پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان نے اگر کوئی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے نظریہ قائم کر لے کہ ہماری جماعت، ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، تو اسلام زندہ ہوتا ہے، جس کے جیب گرم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے کام بنتے ہیں جماعتوں سے، اسلام کا کام نہیں بنتا۔ اسلام کی غربت اور اسلام میں روح جو پیدا ہوگی اور اسلام جو زندہ ہوگا، نہ حکومتوں سے، نہ مسلکوں سے، نہ جماعتوں سے، نہ تحریکوں سے، نہ تنظیموں سے یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اسلام جو مردہ ہو چکا تھا وہ زندہ ہو چکا ہے، اب نئے تجربے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ حضور پیر غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محی الدین بنایا، دین میں دین کو زندہ کرنے والے۔ زندہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو مردہ ہو رہا تھا، جو مردہ ہو گیا، کھیتیاں مردہ ہو گئی تھی، اس کے بعد زندہ ہو گئی، بارش برس گئی۔ زندہ ہونے کا مطلب کیا؟ پھر لہراتی تھی۔ ایسے ہی اس زمانے میں، اس زمانے کا اگر تجزیہ کرے تو مسلمان تو بہت مشہور تھے، ان کی حکومتیں تو بہت تھیں، ان کی مملکتیں تو بہت تھیں، اقتدار تو ان کے ہاتھوں میں تھا، تحریکیں جماعتیں بھی ان کے پاس ہیں بہت تھیں۔ حضور پیر غوث العظم کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے 73 فرقے موجود تھے، ان کی تحریکیں، ان کی مسجدیں، اور اس زمانے کے اندر ان کی مسجدیں اور ان کے نظام بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، ان کی کمیونٹی ہال اور ان کے مدارس، ان کے بڑے بڑے مشائخین حدیث اور اساتذہ اکرام، دینی خدمت گزار، علماء، مفتیان اکرام، فقہاء اکرام، سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین مردہ ہو رہا ہے۔ اب اس دین کو میں نے روح پہنچانے کے لیے عبد القادر جیلانی کو بھیجا۔ اب ہمارے لیے نمونہ نہیں، اس لیے منہ موڑ لو تحریک اور جماعتوں سے۔
فی نفسہی، اس زمانے کے مسئلے کا حل بھی مسلمان مضبوط ہے. اسلام غربت میں ہے اور اسلام مردہ ہونے کے قریب ہے. اگر کوئی حقیقی اسلام کی خدمت کا چاہنے والا سمجھنے والا ہے تو اس کے لیے نئے تجربے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری تاریخ کو تم کو یہ بتا دے گی کہ اسلام پر یہ دور گزر چکا، اب نئے تجربے کی ضرورت نہیں، صرف اسی کو استعمال کر لو. حضور پیران پیر غوث الاعظم تشریف لائے اور لا کر اسلام کی غربت کو اور اسلام کے جسم میں روح کو پیدا کرنے، روح کو ڈالنے اور تر و تازہ کرنے کے لیے کون سا رخ استعمال کیا؟ رخ جو استعمال کیا صرف یہ کیا کہ جو امت پنجتن پاک سے کٹ چکی تھی، نالے پاک مصطفیٰ سے کٹ چکی تھی، خاموشی کے ساتھ میں اس طبقے کو خانقاہی نظام کی صورت میں ظاہر کی حکومتوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا، احتجاج اور ریالیاں نہیں نکالی، بڑی جماعت ایک نہیں قائم نہیں کی، اسٹیج بنا کر دھوم دھام اچھل کر تقریریں کر کے مسلمانوں کے تکفیر کے فتوے نہیں دیے، بلکہ کیا کیا؟ اپنے اختیار سے روح اسلام کو لے کر مولا حسن کی اس خیرات کو آنے والے عظمتوں میں آنے والوں کو عطا کرنا شروع کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جب تر و تازگی کے لیے روح آ جاتی ہے تو ہر سوکھا ہوا درخت تر و تازہ ہو جاتا ہے، ہر مرجھایا ہوا پترا خود بخود تر و تازہ دکھائی دیتا ہے، اور پورے درخت کے اندر میں ایک صرف تر و تازگی کی وجہ سے جڑ میں تر و تازگی آتی ہے تو پورے وجود درخت میں اس کی تراوٹ اور تازگی محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضور پیران پیر غوث الاعظم نے ہر رخ کے اعتبار سے ہر مسلک کی تکفیر نہیں کی، ہر ایک کو برا بول کر اس کو یہ اس طریقے سے الجھا کر اپنا کو ایک مسلک متعارف نہیں کروایا. یہی خدمت میرے بچوں خانقاہ محمدی کی ہے، اس لیے ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، رہنے دو ان کو ان کی جگہ، لیکن جو خدمت تم کو اور ہم کو دی گئی ہے خاموشی کے ساتھ میں اس کو دکان مت بناؤ، ایڈورٹائزمنٹ کی چیز مت بناؤ، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ان بنیادوں کے پتھروں کے بننے کی کوشش کرو. اور کیا کرو؟ اس نہج کے اوپر کہ پورے بغداد کے اندر میں آٹو نہیں گھمایا، پورے بغداد میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کروایا کہ آ جاؤ خانقاہ مامورہ کی طرف میں، آ جاؤ سلسلہ قادریہ کی طرف میں، بلکہ خود چمکتے ہوئے سورج اور تارے بنے اور بیٹھے کیا بلکہ بھیجا گیا. حضور پیران پیر غوث الاعظم نے تو فرما دیا کہ ہرگز میں خلوت کو چھوڑ کر جلوت میں نہیں آتا، لیکن میرے نانا جان اور میرے آقا نے مجھے مجبور کیا ہے کہ جاؤ میری امت کے لیے، تو میں اس خدمت کے لیے تمہارے درمیان میں آ کر بیٹھا ہوں. جب آ کر بیٹھے ہیں بغداد شریف کی مسجد یاسین کی سنت پر تو لوگوں نے جمعہ نہیں پڑھنے دیا، باہر نکال دیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تاریخ ہے. اسلام کو بڑے بڑے مجموعوں کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں روح کے پیدا کرنے کے لیے اس کی روح اسلام کی الگ ہے، یہ اکثریت کے نظاموں پر نہیں چلتا. ملک اور تخت و تاجوں کی بنیاد پر مسلمان چلتے، اسلام نہیں چلتا، بلکہ اس کی روح کو سمجھو. پہلے اسلام کی روح تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت، پنجتن پاک کی نسبت، اہل بیت کی محبت، یہ ہے اسلام کی روح. یہ کم ہوئی تو یزیدی وجود میں آئے، یہ کم ہوئی تو نجدی وجود میں آئے، یہ کم ہوئی تو وہابی وجود میں آئے، یہ کم ہوئی تو اتنے فرقے وجود میں آئے اور اتنے ملک اسلام مسلمانوں کے بنے. اسلام کا کوئی ملک نہیں بن سکا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی جماعتیں بنی ہیں اس روح کے کمزور ہونے کی وجہ سے. تو جو مرض ہے وہ دوا ہو سکتی ہے. پھر علاج کیا ہے؟ علاج نالن پاک مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ. یہیں پر ختم نہیں، بلکہ مولا علی اور پنجتن پاک اہل بیت کی عظمت اور محبت، اور پھر آل رسول اور اولیاء کی محبت اور تعظیم. یہ کیا ہے؟ دین کی روح ہے.
اب پورے دین میں اگر روح پیدا کرنے کا ارادہ ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہم جو کہتے ہیں کہ ہر دنیا کے ہر انسان کے دل میں اولیاء کی محبت پیدا کراؤ، یہ علاج نہیں ہے عالم کا، یہ علاج ہے ایران کا بھی، یہی علاج ہے ہندوستان کا بھی، اور یہی علاج ہے مسلمانوں کا بھی، اور یہی علاج ہے تبلیغ کا بھی، یہی علاج ہے جماعت اسلامی اور اہل حدیث کا بھی، اور یہی علاج ہے بریلوی حضرات کا بھی، اور یہی علاج ہے شیعوں کا بھی۔ علاج کس کے پاس میں ہے؟ یہی تو علاج ہے نا۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم نے کیا دوا دی، کیا روح ہے جس کو محی الدین کہا، وہی تو رخ کو صحیح کیا۔ کوئی جماعت کی تائید کی ہے، تائید کروا دیے، سوچا انہوں نے نہیں وہ جماعت ہماری تائید کرنا، یہ ملک ہماری تائید کرنا، یہ ہمارا بھی ایک اسٹیج ہے، ہماری بھی اپنی اکثریت ہے، کچھ نہیں۔ کونے میں بیٹھے بغداد شریف کے، چونکہ جو منور ہوتا ہے وہی تو منور کر سکتا ہے، اور پھر جب شمع جلتی ہے تو پروانے خود آتے چلے جاتے ہیں، بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے خانقاہ محمدی کے بچوں کہ تم مرض کی دوا لے کر بیٹھے ہوئے اسلام کی اور انسانیت کے مسئلے کے حل کی، دعویٰ بڑا ہو جائے گا ظاہر سے، لیکن حق ہے یہی۔ دوا کیا ہے؟ حضور پیرانے پیر غوث اعظم نے پورے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے مسلک اور جماعت، تحریک اور ملک اور اکثریت کی تائید، فنڈنگ، یہ تحریکیں یہ کچھ بھی نہیں کی، بلکہ کیا کیا کہ جو دوا مدینے والوں نے عطا کی، مولا حسن اور مولا حسین نے عطا کی، آنے والے مریضوں کو وہ دوا دینا شروع کیے۔ آپ کی تعلیمات خدا کے مالک کی محبت اور نار پاک کے صدقے کے لینے کی طرف، عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اور اس کے ساتھ میں اہل بیت کی محبت اور عظمت اور تعظیم، یہ دوا ہے اس زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے بھی۔ تو اب بتاؤ خانقاہ محمدی کو جو دوا کا جو رخ پر جو نسخہ ہاتھ لگا ہے، یا اس زمانے کا ہے یا شروع سے لے کر قیامت تک کا ہے؟ حضور پیرانے پیر غوث اعظم نے کیا کیا کہ اس نہج پر، جس نہج پر میرے آقا نے، یہ مقام غوثیت ہے، کہ اس مقام پر آ کر کہا، حضور پیرانے پیر غوث اعظم نے کہا کہ شریعت، قرآن و حدیث یہ بھی ضروری ہے، میرے آقا کی سنت و شریعت ہے، اور دوسری طرف میں اہل بیت اور پنجتن پاک کی محبت اور آل علی اور آل علی کا نظام۔ اب یہ دونوں کو اپنی ذات میں جمع کیا، کیا کیا؟ اپنی ذات میں جمع کیا، اور جمع کر کے سلسلے قادریہ کو دنیا میں چلایا۔ اب وہ اسلام کو وہ قوت اور اسلام کو وہ روح عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے آپ کو آسمانی دنیا سے کیا کہا گیا؟ محی الدین کہا گیا، دین کو زندہ کرنے والے۔ اور دین کو زندہ کرنے کے لیے جو نسخہ استعمال کیا وہ کیا تھا کہ دین میں سے جو چیز تعظیم اور ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نکال دیا تھا انہوں نے۔ پھر یہ اتنی ظلمتوں میں پہنچے کہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سلامی دینے والے، ان کے قدموں کو رکھنے والے، لیکن دو جہاں کے مالک کی عظمت اور تعظیم کو انہوں نے بدعت کہنا شروع کر دیا تھا۔ بادشاہوں کے قدموں میں پڑنے کو انہوں نے ادب سمجھا، اور اولیاء کی چوکھٹوں پر جانے کو انہوں نے شرک اور بدعت قرار دیا۔ تو جب یہ چیزیں، یہ روح تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نکلتی ہے، اس کے ساتھ اہل بیت کی محبت اور پنجتن پاک کی محبتیں نکل جاتی ہیں، تو دین رہ کر بھی مسلمانوں کا مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آج موجودہ زمانے کے اندر میں یہی حال ہے، تحریکیں بہت ہیں، جماعتیں بہت ہیں، مسجدیں بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، لیکن دین اپنے بیماری کی طرف میں جا رہا ہے۔ لیکن دین کو فائدہ تو آل علی اور اولاد علی کے نظام سے پہنچے گا۔ دین بھی آج غربت میں، اور دین بھی آج مرض کی حالت میں ہے۔ رمضان میں مسجدیں کم پڑ رہی تھی، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی۔ آج دین تو دیکھ کر حسرت کر رہا ہے کہ کہاں گئے وہ مسلمان۔ شریعت دور سے دیکھ کر کے یہ مسلمان ماننے والے، جاننے والے، لیکن یہ کیسے؟ دین کا درد، دین جو درد محسوس کرتا ہے وہ ہے اس کو کہیں، صرف اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ دوا حضور پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس میں جو ہے اس کو لے کر امت کو بھی دو اور انسانیت کو بھی دو۔ اور وہ دوا کی تقسیم کے لیے حضور پیرانے پیر غوث اعظم، اصل معالج حضور پیرانے پیر غوث اعظم ہے۔ کون ہے؟ غوث اعظم۔
دین کے محی الدین. اب معین الدین سلطان الہند میرے آقا معاونت کرنے والے ہیں، زندہ کرنے والے تو ہے لیکن اس کے ساتھ معاونت کرنے والے بھی تو ضروری ہے. مدد کرنے والے معین کس کو کہتے ہیں؟ زندہ کرنے والے حضور پیرانے پیر غوث الاعظم ہیں، تو میرے آقا جی معین الدین ہیں، معاونت کرنے والے. اور یہ محی الدین ہیں، دین میں روح کو پیدا کر دیا، دین کو پھر وہ لیول پر لا کر اس دنیا سے پردہ ہو کر وہ نظام دے دیا کہ اب وہ نظام معاونت کا نظام حضور پیرانے پیر غوث الاعظم نے معین الدین کے حوالے کیا. جب اس نظام کی معاونت معین الدین تمہارے ذریعے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ